اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت جی کیا رہے ہیں؟ ٹھیک. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ، اللہ کا شکر. جی آج ہمارا موضوع ہے کہ اسلام میں عورت کا مقام. جی حضرت. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض. صدق اللہ العظیم. حضرات محترم، آج ہمارا موضوع ہے اسلام میں عورت کا مقام. اگر آپ اسلام کا مطالعہ اس جہت سے کریں کہ اسلام سے پہلے عورت کو کیا مقام حاصل تھا اور اسلام نے اسے کیا دیا، آپ بے ساختہ بول اٹھیں گے کہ عورت تحت الثری تھی، اسلام نے اسے فوق الثریا پہنچا دیا. وہ گرد راہ تھی، اسلام نے اسے سرمہ چشم یعنی نور چشم بنا دیا. وہ کانٹوں کے بستر پر تھی، اسلام نے اسے پھولوں کی سیج پر بٹھا دیا. وہ موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا تھی، اسلام نے اسے زندگی عطا کر دی. وہ زیب میخانہ تھی، اسلام نے اسے زینت دی. اور وہ ناشاد تھی، اسلام نے اسے شاد کیا، آباد کیا. اس کا کام صرف مرد کے دل کو لبھانا تھا، اسلام نے اس کے ذمے گھر کا سجانا لگا دیا. اور اگر اسلام عورت کو مقام نہ دیتا تو کوئی باپ بیٹی کی پیدائش پر سر اٹھا کر نہ چل سکتا. آج اسلام عورت کو مقام نہ دیتا تو وہ ہمیشہ کی طرح بتوں اور دیوتاؤں کی بھیڑ چڑھتی رہتی. اگر اسلام عورت کو عزت نہ دیتا تو بیٹی کی تربیت جنت کی ضمانت نہ ہوتی، ماں کی خدمت جنت کا پروانہ نہ ہوتی. اس لیے عزیزان محترم، اللہ رب العزت نے عورت کو جو مقام دیا ہے اس کی 4 حیثیتیں ہیں. ایک تو وہ ماں ہے، دوسرا بیٹی ہے، تیسرا بیوی ہے اور چوتھا بہن ہے. یہ چاروں حیثیتوں سے مرد کے لیے عزت، عظمت، رفعت، مقام، مرتبہ اور بلندی کی طرح ہیں. تو اس لیے عورت کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام بیان کیا ہے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھائی کرنے والا ہے، اور میں تم سب سے زیادہ بہتر ہوں کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے زیادہ اچھائی کرنے والا ہوں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبۃ الوداع یعنی حجت الوداع کے خطبے کے اندر بھی یہ ارشاد فرمایا کہ عورت کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، عورت کے معاملے میں اللہ سے ڈرو. تو یہ عورت کو جو اسلام نے مقام دیا ہے، اگر ہم اس زاویے سے دیکھیں کہ ایک تو طرف اسلام ہے، دوسری طرف کفر ہے، اور کفر کے اندر عورت کا کیا مقام تھا اور اسلام کے اندر کیا مقام ہے، یہ آپ کو واضح نظر آئے گا کہ کفر جب تھا تو اس وقت اندھیرا ہی اندھیرا تھا، عورت کا کوئی مقام نہیں تھا، کوئی مرتبہ نہیں تھا، کوئی حیثیت نہیں تھی. جب عورت پیدا ہوتے ہی اسے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، عورت کو شیطان کا نمائندہ سمجھا جاتا تھا، مرد کا دل لبھانے کی ایک چیز سمجھی جاتی تھی، اور عورت کے بارے میں لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ انسان نہیں ہے بلکہ انسان نما ایک حیوان ہے، ایک جانور ہے، اور اس کو مرد کے دل لبھانے کے لیے، اس کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. لیکن اسلام نے آ کر اس کا مقام اور مرتبہ متعین کیا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کی 2 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی اچھی تربیت کرے،
جب وہ بلوغت کو پہنچ جائیں اور اچھی طرح ان کا اچھی جگہ رشتہ کر کے اور انہیں نکاح کر کے ان کے حوالے کر دے تو کل قیامت کے دن جنت میں وہ میرے ساتھ ایسے ہوگا، میرے ہاتھ کی 2 انگلیاں، ایسے انگلیوں کا اشارہ فرمایا اور فرمایا جس طرح میرے ہاتھ کی یہ 2 انگلیاں ایک ساتھ ہیں اسی طرح وہ آدمی بھی میرے ساتھ ہوگا جس نے اپنی بیٹیوں کی پرورش کی اور انہیں بالغ کیا اور اچھی تعلیم دی اور اس کے بعد ان کا اچھی جگہ نکاح کر دیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بیٹیاں ہوں ان کی پرورش کے اوپر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ضمانت دی ہے اور اپنے ساتھ ہونے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا ہے اور اس کی ضمانت دی ہے۔ اس لیے اسلام کے اندر عورت کا بہت بڑا مقام ہے، لیکن زمانے جاہلیت کے اندر عورت کا کوئی مقام نہیں تھا۔ عورت جو ہے یہودیوں کے ہاں ایسا ہوتا تھا کہ عورت کو کسی قسم کی کسی چیز کی بھی ضرورت ہوتی تھی تو وہ اسے نہیں دی جاتی تھی، اس لیے کہ اس کو شیطان کا نمائندہ تصور کیا جاتا تھا۔ اور اسی طرح عیسائیوں کے ہاں تو کئی زمانے تک یہ بحث چلتی رہی کہ یہ انسان بھی ہے یا حیوان ہے۔ اسی طرح مصر کے شوکیسوں کے اندر اس عورت کو کھڑا کر کے بولی لگائی جاتی تھی اور اس کو خریدا اور بیچا جاتا تھا۔ عورت کا کوئی خاص مقام نہیں تھا، لیکن اسلام نے اس کا مقام متعین کیا، اس کو ماں بنایا، بیٹی بنایا، بہن بنایا، بیوی بنایا، اور یہ 4 حیثیتیں اللہ رب العزت نے اس عورت کی بنائی اور پھر اسلام نے ان کو مقام دیا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، بہن جو ہے وہ تمہارے سر کی چادر ہے اور بیوی تمہاری عزت ہے اور بیٹی تمہارے لیے عظمت کا سامان ہے اور رحمت کا باعث ہے اور نعمت عظمی ہے۔ اور یہ آخرت کے اندر جہنم اور اس آدمی کے درمیان میں بیٹیاں آڑ ہیں، آڑ کہ جہنم میں یہ آدمی نہیں جائے گا اور یہ بیٹیاں اس کو جہنم سے بچا لیں گی۔ تو اس لیے عورت کو جو مقام اسلام نے دیا ہے وہ کسی اور مذہب نے نہیں دیا۔ آج جو دنیا کے اندر ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے کہ اسلام میں عورت کو آزادی نہیں دی ہے، تو اسلام میں عورت کو فلاں چیز نہیں دی ہے، اسلام میں عورت کو حقوق پامال کیے گئے ہیں، اسلام میں عورت کو جو ہے وہ مردوں کے برابر نہیں سمجھا جاتا، تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اسلام میں اللہ رب العزت نے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو وہ تمام حقوق دیے ہیں جو زمانے جاہلیت میں اور آج کے مغربی تمدن نے، مغربی تہذیب نے اور کفر نے جو ان کو نہیں دیے تھے وہ بھی ان کو عطا کیے ہیں۔ لیکن جو آزادی کفر آج عورت کے لیے چاہتا ہے اس آزادی کا اسلام انکار کرتا ہے کہ ایسی آزادی عورت کے نام پر دھبا ہے، یہ عورت کی حیثیت کو مجروح کرتی ہے۔ جس آزادی کے لیے کفر آج اٹھ کر کھڑا ہے یا احتجاج کرتا ہے، مظاہرہ کرتا ہے یا وہ حقوق مانگنے کی کوشش کرتا ہے، وہ آزادی صرف یہ آزادی نہیں ہے کہ وہ مردوں کے برابر اس کے حقوق چاہتے ہیں، بلکہ وہ آزادی یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح مرد 4 شادیاں کر سکتا ہے عورت بھی 4 شادیاں کر لے، جس طرح مرد جو ہے وہ ہر قسم کی ملازمت کرتا ہے عورت بھی ایسی ہی ملازمت کر لے، جس طرح مرد جو ہے وہ گاڑی میں کنڈکٹر ہو سکتا ہے عورت بھی کنڈکٹر ہو جائے، اور مرد ہوٹلوں کے اندر بیرے کا کام کر سکتا ہے اس طرح عورت بھی ہوٹلوں کے اندر کام کرے۔ اور یہ اسلام نے اس کو گھر کی ملکہ بنایا ہے اور عورت کو ایک مقام اور حیثیت دی ہے، میراث میں اس کا حصہ مقرر کیا ہے اور اسلام میں اس نے اس کو عزت دی ہے عورت کو، اور عورت کو جو مقام اور مرتبہ اسلام نے دیا ہے، کفر اور کفر کی جتنی تہذیبیں ہیں اور جتنی نمائندہ تنظیمیں ہیں
سب کے سب اس بات پر متفق ہیں کہ جو اسلام نے حقوق دیے ہیں وہ حقوق اللہ رب العزت کے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہیں، اور دنیا میں سب سے پہلے اسلام نے عورت کو یہ حقوق دیے ہیں۔ اس سے پہلے عورت کا کوئی حق نہیں تھا۔ عورت کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ عورت نہ گھوڑے پر سواری کر سکتی ہے، نہ میدان جنگ میں جہاد میں حصہ لے سکتی ہے، اور نہ کافروں کے ساتھ لڑ سکتی ہے، اس لیے اس کا میراث میں کوئی حصہ نہیں ہے اور اس کو جائیداد کے اندر کوئی حصہ نہیں دیا جاتا۔ لیکن اسلام نے آ کر عورت کو مقام دیا کہ اگر یہ لڑائی جھگڑا نہیں کر سکتی ہے، جہاد میں نہیں جا سکتی ہے، گھوڑے پر سواری نہیں کر سکتی ہے، لیکن ہے تو انسان نا، اسی لیے اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، مرد ہو یا عورت، ہر ایک کے عمل کو اللہ رب العزت نے محفوظ بنانا ہے، رکھنا ہے، قبول کرنا ہے، کسی کا عمل ضائع نہیں ہوگا۔ جو مرد عمل کریں گے وہ بھی اللہ کے ہاں حاضر ہوں گے، جو عورتیں عمل کریں گی وہ بھی اللہ کے ہاں جائیں گی، اور اللہ ان کو بھی ثواب دے گا، ان کو بھی ثواب دے گا، کسی کا عمل اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ اور زمانہ جاہلیت کے اندر عورت کو تو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، بلکہ زمانہ جاہلیت میں تو یہاں تک ہوتا تھا کہ جب عورت بچہ جننے کے قریب ہوتی تو ایک گڑھے کے اوپر جا کر بیٹھتی تھی، اور اگر بچی پیدا ہوتی تو اسی گڑھے کے اندر اس کو دفن کر دیا جاتا تھا، اور اگر بچہ پیدا ہوتا تو اس گڑھے سے اس کو نکال لیا جاتا تھا۔ تو اسلام نے آ کر حقوق دیے، اور اسلام نے بیٹی کو نعمت بنایا، اور اسلام نے بیٹی کو رحمت اور برکت کا ذریعہ بتایا، اور اسلام نے اس کا میراث کے اندر حصہ مقرر کیا، اور اسلام نے اس کو 4 حیثیتیں دی۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور اسی طرح اس کو بہن، بیٹی اور بیوی کی حیثیت سے اللہ رب العزت نے مقام اور مرتبہ اور عزت عطا کی، اور یہ سب مقام اور مرتبہ اسلام نے دیا ہے، کسی اور مذہب نے نہیں دیا، اور کوئی اور مذہب دے بھی نہیں سکتا۔ آج بھی مغربی معاشرے کے اندر آپ جائیں تو عورت کی جتنی تذلیل ہو رہی ہے، اور عورتوں کو جس طرح سائن بورڈ کی طرح اور تشہیر کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، اور ان کے اوپر جو روپیہ پیسہ کمایا جاتا ہے اور اس کو مال تجارت بنایا گیا ہے، اس طرح اسلام عورت کو نہیں چاہتا کہ وہ اس طرح کی کھلی آزادی کے اندر اس کے اوپر مال کمایا جائے، یا اس کو لونڈی اور غلام بنا کر رکھا جائے، یا عورت کو دل لبانے کی چیز بنا لیا جائے، یا عورت کو ایسی چیز بنا لیا جائے کہ جس طرح مصر کے اندر عورتوں کو بیچا اور خریدا جاتا تھا اور اس سے اپنی خواہشات نفس کو پورا کیا جاتا تھا۔ اسلام نے یکسر اس کو مسترد کیا ہے، ختم کیا ہے، اور 4 حیثیتوں کے اندر عورت کو ایک مستحکم نظام اور مستحکم مقام اور عزت اور مرتبہ اور حقوق عطا کیے ہیں۔ آج دنیا میں جتنی بھی تنظیمیں عورت کے حقوق کے لیے لڑ رہی ہیں، یہ سارے حقوق اسلام نے اس وقت دیے ہیں جب یہ تنظیموں کا نام و نشان نہیں تھا۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو عورت کا مقام سمجھنے اور اس کو اس کا مقام دینے، اور اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو حضرات ہمارے اس یوٹیوب چینل کو دیکھ رہے ہیں، اس کو سبسکرائب بھی کریں اور لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں، یہ دین کا ذریعہ دعوت و تبلیغ کی نسبت سے آگے بڑھتا جائے۔ اللہ جل شانہ مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔